اکبر بادشاہ نے اپنے دربار میں بہت سے عقلمند اور ذہین لوگوں کو جمع کر رکھا تھا جو اسے مشورہ دیا کرتے تھے، اور اکبر بادشاہ ان کے مشوروں پر عمل بھی کیا کرتا تھا۔ ایک بار اس نے کسی نجومی سے سن لیا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اگر منڈیر پر 2 کوے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے دیکھ لیے جائیں تو یہ نیک شگون ہوتا ہے، یعنی جو ایک ساتھ 2 کوے دیکھ لے وہ شخص بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اس آسان اور بالکل مفت ملنے والے نیک شگون سے فائدہ اٹھانے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اس کے دربار میں سب سے زیادہ ذہین درباریوں کی تعداد 9 تھی۔ ان میں ایک بیربل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بادشاہ کی ہاں میں ہاں بھی بہت ملایا کرتا تھا، اور اگر بادشاہ کا کوئی حکم غلط بھی ہوتا تو وہ اسے کسی نہ کسی طرح درست ثابت کر دیتا تھا۔ چنانچہ بیربل کے ہوتے ہوئے کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ بادشاہ کے کسی عمل یا کسی حکم کو غلط کہنے کی جرات کر سکے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے کسی منڈیر پر ایک جگہ 2 کوے ایک ساتھ بیٹھے دیکھے جائیں تو یہ نیک شگون ہوتا ہے، تو اس نے بیربل کو حکم دے دیا کہ وہ اپنا بستر محل میں ہی لگا لے، یہیں سویا کرے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہو بادشاہ کی خوابگاہ کے قریب ترین 2 کوے تلاش کرے۔ جو ہی اسے 2 کوے دکھائی دیں وہ فوراً بادشاہ کو بیدار کرے اور انہیں بھی یہ منظر دکھائے تاکہ بادشاہ سلامت اس نیک شگون سے اپنے نصیب اچھے کر سکے۔ بیربل عقل مند بھی تھا اور وہ بادشاہ کی طبیعت سے اچھی طرح واقف بھی تھا، اس لیے اس حکم کا مطلب بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ صبح ہی صبح بادشاہ کو کچی نیند سے بیدار کرنے پر بادشاہ کو غصہ بھی آ سکتا ہے، جگانے والے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ بیربل کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ بیربل نے اپنے گھر میں کہہ دیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے گھر سے بے گھر رہے گا کیونکہ اس کی رات کی ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ اب جب تک صبح سورج نکلنے سے پہلے بادشاہ کو 2 کوے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے نہیں دکھا سکے گا، اس کی کوئی رات گھر پر نہیں گزرے گی۔ وہ بادشاہ کے محل میں ہی سویا کرے گا، رات کو جلدی سوئے گا تاکہ نیند پوری ہونے پر صبح جلدی بیدار بھی ہو سکے۔ اس کے باوجود بیربل جو ہندو تھا، اس نے احتیاطاً محل کے ایک مسلمان ملازم کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو اسے بھی بیدار کرے۔ یہ سن کر وہ ملازم خوش ہو گیا کہ بیربل بھی مسلمان ہو گیا ہے، یہ بھی فجر کی نماز پڑھے گا۔ اب وہ ملازم بیربل کو سویرے سویرے جگا دیتا تھا۔ بیربل کی کوشش ہوتی کہ بادشاہ کی خوابگاہ کے قریب ترین ہی کہیں 2 کوے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھے تاکہ بادشاہ کو اس نیک شگون کے حصول کے لیے دور نہ جانا پڑے، لیکن اسے ایسا موقع نہیں مل رہا تھا۔ بادشاہ روزانہ اسے پوچھتا، کیوں بھائی، کیا ہوا؟ اب تک ہم ان نیک شگون سے محروم کیوں ہیں؟ بیربل جواب دیتا، حضور میری کوشش یہ ہے کہ آپ کی خوابگاہ کے نزدیک ہی 2 کوے تلاش کیے جائیں تاکہ آپ کو صبح ہی صبح دور نہ جانا پڑے۔ اس کی تسلی سے بادشاہ خوش ہو جاتا۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ ایک صبح بادشاہ کی خوابگاہ کے قریب ترین مقام پر بیربل کو 2 کوے ایک ساتھ بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ دوڑا دوڑا بادشاہ کی خوابگاہ تک آیا۔ دروازہ بند تھا، کھڑکیاں بھی مضبوطی کے ساتھ بند تھیں۔ بیربل نے دستک دی، کوئی جواب نہ آیا، تو پھر زور زور سے دستک دی۔ چند لمحے انتظار کیا، کوئی جواب نہ پا کر اور زور سے دروازہ بجایا۔ آخر دروازہ کھلا اور بادشاہ شدید غصے کی حالت میں ننگے پیر آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ بیربل کو اتنی صبح ہی صبح اپنی خوابگاہ کے دروازے پر دیکھ کر وہ حیران بھی ہوا۔ اسے قطعی یاد نہیں تھا کہ بیربل نے اسے اتنی صبح کیوں بیدار کیا ہے، اور یہ کہ وہ صبح ہی صبح محل میں آیا کیسے۔ بیربل بھی سمجھدار تھا، اگر وہ ذرا سی بھی دیر کرتا تو اسے اس کا انجام معلوم تھا۔ فوراً بولا، حضور جلدی چلیے، آپ کے حکم پر 2 کوے ایک ہی منڈیر پر بیٹھے ہوئے پائے گئے ہیں۔ بادشاہ کی نیند فوراً اٹھ گئی، اسے سب کچھ یاد آ گیا۔
کہ نیک شگون سے فائدہ اٹھانا ہے، وہ ننگے پیر ہی اپنا شب خوابی لباس سنبھالتا ہوا بیربل کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ ایک جگہ پہنچ کر بیربل رک گیا۔ یکا یک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کیونکہ اب وہاں ایک ہی کوا تھا، دوسرا اڑ گیا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، کہاں ہیں دو کوے؟ بیربل پریشان ہو کر بولا، جہاں پناہ میں نے یہیں پر دو کوے ایک ساتھ بیٹھے دیکھے تھے، ایک اڑ گیا۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور کہنے لگا، نالائق، اپنی جان چھڑانے کے لیے مجھے بیوقوف بناتا ہے؟ جب تجھ سے کہا گیا ہے کہ دو کوے ہوں تو جگانا، تو نے ایک ہی کوا دکھانے کے لیے میری نیند خراب کر دی۔ چل دفع ہو جا، آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، آج سے بلکہ ابھی سے تیری نوکری بھی ختم۔ بیربل کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ضرور منتیں کرتا کہ حضور میں تو کتنی دیر سے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ نے بستر سے اٹھنے میں اتنی دیر کر دی کہ تھک ہار کر ایک کوا اڑ گیا، میں انہیں باندھ کر تو نہیں رکھ سکتا۔ یا یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ کے دروازے پر دستک دینے کی آواز سن کر ایک کوا اڑ گیا۔ بیربل نے فوراً کہا، مبارک ہو جہاں پناہ۔ بادشاہ جو اسے نوکری سے نکال کر اس کی شکل نہ دیکھنے کا حکم دے کر اپنی خوابگاہ کی جانب چل پڑا تھا، رکا اور پلٹ کر بولا، میں نے تجھے نوکری سے نکال دیا ہے، تجھے حکم دیا ہے کہ آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، اور تو اپنی نوکری ختم ہونے پر مجھے مبارکباد دے رہا ہے، کیا ہو گیا ہے تیری عقل کو؟ بیربل روایتی انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، میری ملازمت سے زیادہ آپ کی بادشاہت اہم ہے، آپ ایک کوا دیکھیں یا دو، میری ملازمت تو جانی ہی تھی، کیا بکواس ہے یہ؟ بادشاہ نے غصے میں کہا، اگر میں دو کوے دیکھتا تو تجھے نوکری سے کیوں نکالتا؟ وہ تو میرا حکم تھا۔ جہاں پناہ حضور کا اقبال بلند ہو، میں نے دو کوے ایک ساتھ دیکھے تو میری نوکری چلی گئی، اگر آپ دو کوے دیکھ لیتے تو آپ کی بادشاہت چلی جاتی، آپ کی بادشاہت چلی جاتی تو آپ کی جگہ دوسرا بادشاہ آ جاتا، مجھ سمیت نہ جانے کتنوں کی نوکری چلی جاتی، ہم تو کہیں نہ کہیں نوکری کر ہی لیتے، لیکن آپ کو بادشاہت ملنا ممکن نہیں تھی، اس لیے آپ کی بادشاہت بچنے پر آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ بادشاہ نے کچھ سوچا اور نیک شگون سے بال بال بچنے پر مسکراتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، جا، اب تو بھی جا کر سو جا، اپنی نیند پوری کر اور مجھے بھی نیند پوری کرنے دے، صبح دربار میں آ جانا اور مجھے یاد دلانا کہ اس نجومی کا کوئی علاج کرتے ہیں جو میری بادشاہت کا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بادشاہت ختم ہو جائے۔ بیربل اپنی نوکری بحال ہونے پر بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گھر چلا گیا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور جو دوست چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اور اچھی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ بھی ہماری ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔